شاربین کے آج کے ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں شیخ امتیاز. آج کے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ ایم یاسر ٹور اینڈ ٹریولز نے اشتراک کیا ہے. مہینوں سے چلی آ رہی قیاس آرائیوں کے عین مطابق کشمیر کے نوجوان تارک ساز IAS آفیسر 35 سالہ ڈاکٹر شاہ فیصل نے بالآخر بیوروکریسی کو خیر آباد کہہ دیا. سال 2009 کے IAS امتحان میں پورے بھارت میں اول نمبر پر رہ کر ایک تاریخ رقم کرنے والے ضلع کپوارہ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر شاہ فیصل نے سماجی رابطہ گاہ فیس بک پر لکھا کہ بھارت میں رہنے والے 20 کروڑ مسلمانوں کی زندگیوں کو ہندو بنیاد پرست گروپوں نے اجیرن بنا کر رکھ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اب بھارت میں مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری مانا جاتا ہے. ڈاکٹر شاہ فیصل کا فیس بک پر مزید کہنا تھا کہ بھارت میں بڑھتے عدم برداشت اور نفرت انگیزی کے بعد جموں کشمیر کو حاصل خصوصی آئینی پوزیشن پر بھی حملے جاری ہیں، جبکہ کشمیر میں قتل عام کا بازار گرم ہے. شاہ فیصل نے کہا کہ مرکزی سرکار کے پاس کشمیر کے حوالے سے کوئی سیاسی پالیسی نہیں ہے ماسوائے یہاں قتل عام کا سلسلہ جاری رکھا جائے. انہوں نے کہا کہ میں کشمیر میں جاری بے تحاشا قتل عام کے خلاف احتجاجاً بیوروکریسی کو خیر آباد کہنے پر مجبور ہو گیا. ڈاکٹر شاہ فیصل نے نیشنل کانفرنس میں شامل ہو کر آنے والے پارلیمانی انتخاب میں NC کی ٹکٹ پر بارہمولہ لوک سبھا نشست سے الیکشن لڑنے کی افواہوں کے بیچ کہا میں جمعے کے روز ایک پریس کانفرنس میں اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کا خلاصہ کروں گا. اس دوران معلوم ہوا کہ ڈاکٹر شاہ فیصل 2 جنوری کو بیرون ملک سے سری نگر پہنچے اور یہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے رضاکارانہ طور پر بیوروکریسی چھوڑنے کا فیصلہ لیا، جس کے بعد معصوم نے 2 روز قبل اپنا استعفیٰ مرکزی سرکار کو روانہ کیا اور گزشتہ روز ہی ان کا استعفیٰ منظور کیا گیا. ادھر سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے ڈاکٹر شاہ فیصل کے بیوروکریسی کو خیر آباد کہہ دینے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر شاہ فیصل کا استعفیٰ بیوروکریسی کو نقصان اور سیاست کو فائدہ ہے. عمر عبداللہ نے ایک سماجی رابطہ کا ٹویٹر پر لکھے ایک ٹویٹ میں مزید کہا کہ میں ذاتی طور پر ڈاکٹر شاہ فیصل کا میدان سیاست میں خیر مقدم کرتا ہوں. تاہم عمر عبداللہ نے لکھا کہ ڈاکٹر شاہ فیصل اپنے مستقبل کے سیاسی پروگراموں کا خود ہی اعلان کریں گے. سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ جنگجوؤں کو مارنے سے جموں کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. گزشتہ روز سرمائی راجدھانی جموں میں ایک تقریب کے حاشیے پر نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ جموں کشمیر میں سیاسی صورتحال کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور ایک سیاسی پہل کرنے کی ضرورت ہے. جنوبی ضلع کلگام میں جنگجوؤں کو پناہ دینے کے جرم میں ایک سابق فوجی گزشتہ 2 ماہ سے جیل کی زندگی گزار رہا ہے، جس دوران 16 سال تک فوج کی سخت نوکری کرنے کے دوران حاصل کی گئی تنخواہ کی رقم سے بنایا گیا کنکریٹ رہائشی مکان بھی زمین بوس ہوا، جبکہ گھریلو اسباب کے علاوہ جھڑپ میں اہلکار کے 3 بچوں کے مختلف جماعتوں کی کتابیں اور کئی اہم اسناد بھی راکھ میں تبدیل ہوئے. ہند پاک افواج کے مابین سرحدی کشیدگی برقرار رہنے کے بیچ آج بدھ کو بھی پونچھ میں دونوں جانب گولہ باری کا سلسلہ جاری رہا. اس طرح گزشتہ 48 گھنٹوں میں تیسری مرتبہ آر پار گولہ باری ہوئی، جس میں اب تک ایک شہری جاں بحق اور ایک خاتون زخمی ہوئی. گزشتہ دنوں ہوئی تازہ برف باری کے باوجود بادشاہ چلے کلان کے سخت تیور سے ریاست کے 3 خطوں میں شدید سردی کی لہر جاری ہے. ادھر ایک مرتبہ پھر گزشتہ رات سری نگر میں بھی سرد ترین رہی، جس دوران شبانہ درجہ حرارت -3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم میں کوئی تبدیلی نہ آنے کے امکانات ظاہر کرتے ہوئے موسم خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے. شب خیر.